السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ گزشتہ سبق کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کی جو گردان ہیں، صیغے ہیں، ان کو پڑھا تھا، ان اوزان کو سمجھا تھا کہ کون کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم آج انہی گردانوں کو مزید سمجھیں گے کہ تاکہ آسانی ہو ان کا استعمال کریں، ان کا استعمال کیسے کریں گے اور کون سا وزن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ ہر ایک جو وزن ہے فعل ماضی میں، ہر ایک اپنے فاعل پہ، ہر ایک واحد مثنیٰ جمع پہ، ہر ایک ایسے ہی مذکر اور مؤنث پہ جو ہے دلالت کرتا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو ٹیبل ہے، چارٹ بنایا ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا ہر ایک جو ان میں ہے اس کے لیے اپنا اپنا وزن ہے اور ہر ایک کا نام صیغہ ہے۔ میں نے آپ سے مثالیں بھی دی تھی کہ ہم کیسے یہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے فعل ماضی میں جو ہمارے پاس فاعل ہیں یا جو غائب ہیں، ایسی مخاطب ہیں یا مذکر و مؤنث ہے، ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ پہلا جو ہے آپ دیکھتے ہیں فعل، اس ایک مرد نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرا ہے ان دو مردوں نے کیا، فعلوا ان سب مردوں نے کیا۔ تو پہلے تین جو ہوتے ہیں فعل ماضی میں وہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ اس ایک مرد، ان دو مردوں، ان سب مردوں۔ جو پہلے تین صیغے فعل ماضی میں ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد باری عورت کی ہے، ایک عورت، دو عورتوں، سب عورتوں۔ اس کے بعد کے تین صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس، ان، اس اور ان، اس کا مطلب ہے ہی، ہے نا۔ اس ایک مرد نے کیا مطلب ہی ڈڈ، ٹھیک ہے۔ ہی یا ان دو مردوں نے کیا، دے ٹو میل ڈڈ۔ ایسے ہی ان سب مردوں نے کیا، دے آل مین ڈڈ۔ ایسے ہی ایسی اس ایک عورت مطلب شی، چاہے ہی ہو، شی ہو یا دے ہو، یہ انگلش میں استعمال ہوتے ہیں بطور تھرڈ پرسن کے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں غائب۔ مطلب کہ جب میں نے آپ سے کہا اس ایک مرد نے کیا، کیا وہ مرد ہمارے سامنے موجود ہے؟ میں نے کہا اس ایک مرد نے کیا، نہ وہ آپ ہیں نہ وہ مرد میں ہوں، بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس ایک مرد نے کیا۔ گویا وہ ہم سے دور ہے، اوجل ہے، اسی لیے اس کا نام غائب رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں گے پہلے 6 صیغے وہ غائب کے ہوتے ہیں، اور 6 صیغوں میں پہلے 3 صیغے مذکر کے ہوں گے اور بعد کے 3 صیغے مؤنث کے ہوں گے۔ اس کے بعد باری ہے مخاطب، اسے مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی سیم ہوگا، ایسا ہی ایک مرد، دو مرد اور سب مرد، پہلے 3 مذکر جیسے اوپر تھا، ایک عورت، دو عورتیں، سب عورتیں۔ یہ جو ہے اب یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ فرق ایک ہی ہے کہ اوپر کے جو مذکر اور مؤنث تھے وہ غائب تھے، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھے، ہم نے اسی لیے ان کا نام غائب رکھا۔ اب ہے تو ایک مرد نے کیا، یہ کہاں موجود ہے؟ جو مرد ہے یہ کہاں موجود ہے؟ یہ میرے سامنے ہے۔ جب میں نے کہا تو ایک مرد،
یعنی کہ تو میرے سامنے ہے تبھی میں نے تو کا استعمال کیا. تو غائب نہیں ہے. جب ہم تو استعمال کرتے ہیں مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے سامنے موجود ہے تبھی ہم نے تو کا استعمال کیا. اور ہم جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے غائب ہے، اوجل ہے، ہماری نظروں سے دور ہے. تو مذکر اور مؤنث جیسے اوپر تھا ویسے ہی نیچے ہے. اس کا نام عربی میں ہے مخاطب یا کہتے ہیں حاضر. حاضر مطلب جو موجود ہو، سامنے ہو. اس کے بعد 2 صیغے بچتے ہیں. پہلے 6 صیغے جو ہے آپ یاد رکھیں گے. پہلے 6 صیغے جو ہے فعلنا تک یہ غائب کے لیے. اس کے بعد کے جو 6 صیغے ہیں وہ کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے. بچے 2 صیغے فعلتو اور فعلنا. یہ 2 صیغے ان 2 صیغوں میں دیکھیے فعلتو میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. دونوں ہم استعمال کرتے ہیں. انگلش میں آئی ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے بوائے اور ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے گرل. آئی بوائے کے لیے بھی استعمال ہوا اور آئی گرل کے لیے بھی استعمال ہوا. ویسے ہی فعلتو جو ہے یہ مذکر کے لیے، مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. رہی بات فعلنا. فعلنا میں اصل میں 4 صیغے موجود ہیں. کیسے؟ فعلنا استعمال کر سکتا ہے ہم جیسے وہی استعمال کرتے ہیں نا انگلش میں. وہی اگر ہم 2 مرد ہیں تو ہم کہتے ہیں وہی ڈیڈ. ہم 2 ہی ہیں، مرد ہے، ہم نے کہا وہی ڈیڈ. اب ہم 2 عورتیں ہیں ہم تو بھی کہیں گے وہی ڈیڈ کہیں گے نا. وہی استعمال ہوتا ہے انگلش میں 2 مرد کے لیے اور 2 عورتوں کے لیے. اب اگر ایسی ایک جماعت مردوں کی ہے جہاں پہ 10-12 افراد ہیں تو ہم وہاں پہ بھی کہیں گے وی ڈیڈ، ہم نے کیا. اب جماعت عورتوں کی ہے وہ بھی کہیں گے وی ڈیڈ. یعنی کہ وہی استعمال ہوتا ہے ہم کے لیے، چاہے پھر ہم 2 ہوں، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور ہم جماعت میں ہوں، مذکر ہو یا مؤنث ہو. ویسے ہی فعلنا ہم 2 مردوں نے کیا. اس میں 2 مرد ہیں، ہم سب مردوں نے کیا، سب مرد بھی ہیں. ہم 2 عورتوں بھی ہیں اور ہم سب عورتوں بھی ہیں. فعلنا میں 4 ہیں. کیا؟ 2 مرد، 2 عورتیں، سب مرد اور سب عورتیں. مطلب آسان میں یہ بتاؤں کہ فعلنا کا استعمال 2 مرد بھی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی کر سکتے ہیں، سب مرد بھی کر سکتے ہیں اور سب عورتیں بھی کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں عربی میں متکلم. متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا، جو بات کر رہا ہو. انگلش میں غائب کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن. مخاطب کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن اور متکلم کو کہتے ہیں جو یہ غائب ہے اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن. سیکنڈ اور متکلم کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے پاس فعل ماضی کی جو تقسیم ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ مذکر، مؤنث، غائب، مخاطب، متکلم کے اعتبار سے جو وہاں پہ تخصیص ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے. ہاں، یہ تقسیم جو ہے، یہ جو تخصیص ہے جو میں نے خاص کیا کون کس کے لیے ہے. اب دیکھیے فعلا جو ہے نا، فعلا اصل میں کیا ہے؟ فعلا کا صیغہ، اس کا اصل میں نام ہے. سنیے، میں نے یہاں پہ ایک چیز آپ کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ پھر یہ چارٹ لمبا ہوتا. اصل میں ہے جو اس ایک مرد ہے نا، اصل میں ہے یہ واحد، کیونکہ ایک ہے نا، واحد ہے. سنیے، آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایسے بھی. اس کا مطلب ہے غائب، ایک کا مطلب ہے واحد اور مرد کا مطلب ہے مذکر. مطلب جو پہلے 3 ہیں ہم انہی کو دیکھ کے صیغے کا نام رکھتے ہیں. پہلے 3 کیا ہے؟ اس، ایک، مرد.
فعل کا نام ان تینوں کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ واحد اون کا مطلب ہے غائب، ہے نا؟ دو مطلب مثنیٰ یا تسنیہ کہتے ہیں، مرد مطلب مذکر۔ تو فعل کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام ہے مثنیٰ مذکر غائب۔ فعل جو صیغہ ہے اس کا اصل میں نام کیا ہے؟ مثنیٰ مذکر غائب۔ فعل کا اصلی نام کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، ٹھیک؟ اور فعلوں میں کیا ہے؟ ان، سب، مردوں۔ ان کا مطلب ہے غائب، سب کا مطلب ہے جمع، مردوں کا مطلب ہے مذکر۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ فعلوں کا اصلی نام کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ ایسے ہی یہاں تک اب جائیں گے۔ فعلت میں اس کا مطلب ہے غائب، ایک کا مطلب ہے واحد، عورت کا مطلب ہے مؤنث۔ تو فعلت جو صیغہ ہے اس کا اصلی نام کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب۔ ایسے ہی اگر مجھے کہنا ہے فعلتا میں، فعلتا تو کا مطلب ہے مخاطب، ہے نا؟ حاضر میرے سامنے ہے، ایک کا مطلب ہے واحد اور مرد کا مطلب ہے مذکر۔ تو فعلتا کا اصلی نام ہے واحد مذکر مخاطب۔ آسان ہے، یہ اس کی تخصیص و تقسیم ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کسی بھی فعل کو، کسی بھی ورب کو، کسی بھی کام کو انہی اوزان پر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ میں آپ کو بہت کچھ سمجھاتا، بہت کچھ پڑھاتا، ابھی اس میں اصلاً ہمیں 10 لیکچر لگیں گے صرف اس چارٹ، اس ٹیبل کو سمجھنے میں۔ میں بہت کم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں مین پوائنٹس جو مرکزی اس میں نقطے ہیں وہ سمجھاؤں، ورنہ اس میں بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں گے، جب آپ کو فعل ماضی استعمال کرنا ہو، آپ بس ایک چیز کیا کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ پہلے 3 جو ہے نا، مطلب جو مجھے استعمال کرنا ہے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 2، کیا وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور نمبر 3، کیا وہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ آپ کو ان تینوں میں سے ایک کو چننا ہوگا، اور جب آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چنیں گے آپ صیغہ خود نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے استعمال کرنا ہے مذکر، میں یہاں لکھ رہا ہوں، مجھے استعمال کرنا ہے مذکر، مجھے استعمال کرنا ہے مثنیٰ، مجھے استعمال کرنا ہے غائب۔ مثال میں نے خود یہ کہا، نکالیے اس چارٹ میں سے مذکر، مثنیٰ، غائب۔ دیکھیے مذکر تو پہلے دن میں نے کہا تھا مذکر یہ ہے، اب ذہن میں یہ بات آئی کہ انہی تینوں میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ ہوگا، کیونکہ غائب ہے نا، غائب کی 3 ہی صیغے ہیں مذکر کے۔ مذکر ہے پہلے 3، ٹھیک، مثنیٰ 2 تو یہ ہے، غائب مطلب یہ، گویا کہ ان 2 مردوں، یہ صیغہ مجھے استعمال کرنا ہے۔ فعلا صیغہ مجھے اس کے لیے استعمال کرنا ہے، فعلا، یہ وزن ہوگا میرے پاس۔ میں ہمیشہ فعلا استعمال نہیں کروں گا، مجھے استعمال کرنا ہے فعلا کا وزن۔ حروف فا عین لام ہمیشہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ فعلا پر جو حرکتیں ہیں، حرکات ہیں، وہ استعمال ہوں گی اور وزن فعلا کا آئے گا۔ اب مجھے کہنا ہے مذکر، مثنیٰ، غائب، مطلب اس کا مطلب ہے نا، مذکر مطلب مرد، مثنیٰ مطلب 2، غائب مطلب ان 2 مردوں مجھے استعمال کرنا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ان 2 مردوں نے پیا، اب مجھے کام کیا کہنا ہے، پیا، یا ان 2 مردوں نے کھایا، میں کام چینج کر رہا ہوں، تبدیل کر رہا ہوں، ان 2 مردوں نے مارا، ان 2 مردوں نے پہنا، میں کیا تبدیل کر رہا ہوں، میں مرد
दो और उन को तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि मैं काम को चेंज कर रहा, तब्दील कर रहा हूं। ये वजन, क्योंकि मर्द दो और उन तब्दील नहीं हो रहे हैं तो वजन तब्दील नहीं होगा। हाँ, काम चेंज हो रहा, तब्दील हो रहा है तो फाइल नाम तब्दील होगा। मिसाल मैंने कहा यहाँ पे आपको खाया, फ़अला हम कहेंगे अकला, फ़अला अकला, उन दो मर्दों ने खाया। वजन यही है ना, मुज़क्कर मुसन्ना गायब का वजन फ़अला है। अब मुझे लेकिन कहना है खाया, अब काम तब्दील हुआ, हुरूफ तब्दील होंगे। देखो वजन तब्दील नहीं हो रहा, फ़अला अकला तब्दील हुआ, वजन नहीं, बराबर वजन है। अगर हम इनको तोलेंगे तो बराबर है, फ़अला अकला, वजन तब्दील नहीं हुआ, हुरूफ तब्दील हुए। यहाँ पे फा आइन लाम है, यहाँ पे हमजा काफ लाम। क्यों? क्योंकि काम तब्दील हुआ, वजन तब्दील नहीं हुआ। मुझे कहना है मारा, उन दो मर्दों ने मारा, फ़अला वजन बरकरार रहेगा क्योंकि दो मर्द है ना, गायब है, तो हम कहेंगे ज़रबा, ज़रबा अला वज़न फ़अला। अब हुरूफ चेंज क्यों, तब्दील क्यों? क्योंकि काम वर्ब जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन वजन तब्दील नहीं हुआ। बस आपको ये याद रखना है कौन वजन किसके लिए इस्तेमाल होता है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास जो आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि कौन सीगा किसके लिए इस्तेमाल होता है। कुछ भी अगर कोई आपके पास कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे वो बता सकते हैं। ये हमारा जो फ़ेल माजी है ये ख़त्म हुआ। हाँ, जैसे ही हम इनको याद करेंगे, ठीक है, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना, याद किए ना सारे। इसके बाद आपको बाकी अफ़आल को इन्हीं अवज़ान पर बिठाना है, फिट करना है। मिसाल ज़रबा, ज़रबा उस एक मर्द ने मारा, ज़रबा अला वज़नी फ़अला, फ़अला के बाद क्या है, फ़अला, फिर फ़अलू, फिर फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ऐसी ज़रबा की गर्दान होंगी। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, अकलतु, अकलना। ऐसी आप बराबर बाकी अफ़आल को जो है इन अवज़ान पर जो है बिठा के उनकी गर्दान करेंगे ताकि आपकी ज़ुबान निखर जाए, आप इस्तेमाल करना सीखें कि अफ़आल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये हमारा जो है पहले माजी के बारे में ये हमारी कुछ मालूमात थी। अब हमें एक और टॉपिक जो इस तर्ज में है वो है, उसे कहते हैं ज़मीर। तो आपने पहले भी सीखा है, आज जो हमें पढ़नी है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। क्या है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं, ज़मीर आप जानते हैं प्रोनाउन, मजरूर कहते हैं कि जो जुमले में इस्तेमाल हो हालत जर में, जो इस्तेमाल हो हालत जर में, और मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ। ठीक, अब इसकी तारीफ नाम के एतबार से ये वो प्रोनाउन है जो जुड़ा होता है और जुमले में इस्तेमाल होता है हालत जर्री में, इसकी तारीफ है। ये भी 14 हैं, आप याद रखें। फ़ेल माजी हो, फ़ेल मुज़ारिया हो, ऐसे ही ज़मीर मरफू मुनफसिल हो, मुत्तसिल हो, कुछ भी हो, वो सब के सब 14 होते हैं। ये क्या क्या हैं ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या,
اور نا، یہ بھی 14 ہیں. جیسے وہاں پہ ہم نے کہا نا اس ایک مرد، ان 2 مرد، ان سب مرد، اس ایک عورت، ان 2 عورتوں، ان سب عورتوں، یہ وہ جو قاعدہ ہے جو وہاں پہ تخصیص ہوتی ہے وہ ہر جگہ تخصیص ہوتی ہے. جہاں بھی ہم گردان کرتے ہیں وہاں پہ تخصیص ایک ہی ہوگی. وہ تخصیص کیا ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اس ایک مرد سے، چاہے ضمیر متصل ہو، منفصل ہو، چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو. جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تخصیص ایسے کی گئی ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس ایک مرد سے لے کے نیچے ہم سب مردوں تک. مثال ہو جو ہے اس کا ہے اس ایک مرد، اس ایک مرد. ہما ان 2 مردوں، سیم ان سب مردوں. ہا اس ایک مرد، ہما ان 2 مردوں. ہننا ہا اس ایک عورت، ہما ان 2 عورتوں. ہننا ان سب عورتوں. کا تو ایک مرد، کما تم 2 مردوں. کم تم سب مردوں. کی تو ایک عورت، کما تم 2 عورتیں. کننا تم سب عورتیں. یہ میں مرد اور عورت اسی میں. نا ہم 2 مرد 2 عورتیں، سب مرد سب عورتیں. ٹھیک ہے، یہ متصل ہے. ہم نے اسے پہلے ایک بار سمجھا تھا اور سیکھا تھا. وہ ہے مرفوع منفصل. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن، وہ الگ ضمیر ہے. انسان ایک ہی، انتا اور کا، ہوا اور ہو. اصل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے استعمال کرنے میں. اس کا جو ہو ہے نا، اس کا ترجمہ اصل میں اس ایک مرد کا کی یا کے برابر نیچے تک. مطلب کم تم سب مردوں، کا کی یا کے، کا کی یا کے. یہ استعمال سب ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جڑ کے، یہ الگ استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مثال مجھے کہنا ہے آپ کا نام کیا ہے. آپ مطلب تمہارا نام کیا ہے. تو ایک مرد کا نام کیا ہے، مجھے کا استعمال کرنا ہے. تو ایک مرد کا نام کیا ہے. اب مجھے استعمال کیا کرنا ہے کا. میں کہوں گا ما اسم کا آیا. تو ایک مرد، اس مطلب نام. تو ایک مرد کا نام کیا ہے، تو کا جو ہے تو ایک مرد. مجھے کہنا ہے ان 2 مردوں کا نام کیا ہے، تو ہما آئے گا. ہم کہیں گے ما اسم ہما. ان 2 مردوں کا نام کیا ہے. مجھے کہنا ہے تو ایک عورت کا نام کیا ہے، تو استعمال ہوگا کی. ہم کہیں گے ما اسم کی. آسان. میں نے کہا تھا یہ جوڑ کے استعمال ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کاف جڑا ہے میم کے ساتھ، ہما جڑا ہے میم کے ساتھ، کاف جڑا ہے میم کے ساتھ. یہ جڑ کے استعمال ہوتا ہے، یہ الگ استعمال نہیں ہوتا. آگے کے لیے اور دیکھتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.